پورٹ پالیسی کہتی ہے 1300 سی سی گاڑی، تو گاڑیاں یہ منسٹر یہ جو ہے ہمارے صدر وزیر اعظم کون سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں؟ 3200 400 سی سی 4000 سی سی 4200 سی سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں. اپنی ٹرانسپورٹ پالیسی کہتی ہے 1300 سی سی گاڑی. اب ایک جو اصل جو تکلیف ہو رہی ہے، ایک سابق وزیر اعظم، سابق صدر یا منسٹر جس کو یہ ریٹائر کہتے ہیں اپنے حساب سے، وہ جب گھر جاتا ہے تو اس کی تا حیات پینشن لگ جاتی ہے. ایک وزیر اعظم، ایک صدر جو فارغ ہوتا ہے اپنا ٹائم پورا کر کے یا ٹائم پورا نہ بھی کرے تو اس کو ایک کک، گارڈ، اس کو ایک کلرک، اس کو گاڑی، نئی گاڑی وہ لے کے جاتا ہے واپسی پہ ساتھ، اور اس کو ایک اچھی خاصی پینشن کی شکل میں اس کو ملتا ہے. اب یہ وہ بوجھ ہے، اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں لفڑی، یہ 30 سے 50 لاکھ کے درمیان ماہانہ ایک سابق صدر، سابق وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. دوسری بات، اگلا قانون کیا ہے؟ کیونکہ 5 دن بھی وزیر اعظم رہے یا صدر ہے، اس کے بعد حکومت فارغ ہو جائے یا اس کو نکال دیا جائے، وہ بھی ان تمام آسائشوں کا حقدار ہوتا ہے. تیسری بات کہ ابھی جو میں نے معلومات لی ہے، ہر سال 5% اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ آ گیا ان کا. اسی طرح جو باقی ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، میں اپر لیول کے بیوروکریٹس کی بات کروں گا، ان کے کئی ایسے فنڈز ہیں جس کا کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اس پہ عیاشی کرتے ہیں. ایک بیوروکریٹ جس کو قانون کے مطابق ایک گاڑی جس کو الاؤ ہے، 3 گاڑیاں اس نے گھروں میں رکھی ہوتی ہیں. جائیں آج بھی اسلام آباد کے اندر جو ہمارے بیوروکریٹس رہ رہے ہیں، ان 2 3 گاڑیاں لے کے چل رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب دعویٰ کرتے ہیں جناب میں نے تو ایک چھوٹی گاڑی رکھی ہوئی ہے. اسی وزیر اعظم کے آپ کو آج بھی اس ریاست کے اندر بڑے بڑے پروٹوکول کے اندر جلوس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ جسٹ ان کا فوٹو سیشن ہے. اب یہی وہ چیزیں ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہتی ہے کہ یہ ریاست چھوٹی سی ریاست ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا بوجھ مت ڈالیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپتالوں کے اندر دوائی چاہیے تو یہ کہتے ہیں فنڈز ہمارے پاس نہیں ہیں. تو دوسری طرف اتنی بڑی آپ نے امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، 53 کی آپ نے کیا بنائی ہوئی ہے، ممبران اسمبلی کی تعداد رکھی ہوئی ہے، 30 سے 35 تو آپ نے مشیر اور وزیر بنائے ہوئے ہیں. یہ پیسہ یہیں سے جا رہا ہے نا، وہی عوام سے جو ٹیکسز کی شکل میں آپ وصول کرتے ہیں وہی آپ عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں. یہ وہ اشرافیہ کی مراد ہیں جو آپ کی عدلیہ، آپ کی بیوروکریسی، آپ کے سیاستدان جو ہے جس پہ عیاشی کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جانا چاہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم پہلے حکومت کو نوٹیفیکیشن دیں گے کہ آپ ہمیں آج کے بعد جو آپ نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ماجر جو منسٹر ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا. کچھ وجوہات ہوئی کہ ہمیں وہ اپنا فیصلہ جو اناؤنس ہم نہیں کر سکے، ہم نے اعلامی میں سے اس کو کاٹ دیا، لیکن آپ نے پوچھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم عوام کے پاس گئے، تقریباً 1-1.5 سال ہمیں لگا، ہم عوام کے پاس گئے، عوام سے مشاورت ہوئی. عوام نے کلیئر کٹ اس کو اس لیے کہا کہ یہ ختم ہونی چاہیے کیونکہ اس کے 3 بڑے نقصانات ہیں. ایک میرٹ کا قتل عام. میرٹ کا قتل عام مراد کہ ہماری ریاست کا بچہ جو 90% ایک میرٹ کے اوپر نمبر لے کے، ایک غریب کا بچہ کتنی مشکل سے اس کو پالا پڑھایا، وہ 90% نمبر لے کے بیٹھا ہوا ہے. دوسری طرف کیا ہوتا ہے جب سیٹیں آتی ہیں تو مہاجرین سیٹوں کے نام پہ 60-70-80% والے جو نمبر والے بچے ہیں جن کے اسٹیٹ سبجیکٹ بھی 2 نمبر بنتے ہیں، وہ اس پڑھے لکھے ریاست کے بچے کا حق مارتا ہے. یہ سب سے بڑا جو ظلم ہے ہماری ریاست کے نوجوانوں کے ساتھ. دوسرا ظلم کہ یہاں پہ جب ہم اسپتال میں دوائی مانگتے ہیں، اچھی سڑک مانگتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. پھر ان 12 سیٹوں کے نام پہ کروڑوں روپے، اربوں روپے صرف ان 12 ممبران کو جو بلیک میلنگ کا ایک ڈگوسلا سا بنایا ہوا ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے وہ پیسے دیے جاتے ہیں، جو میں کہہ لوں کہ سالانہ 3 سے 4 کروڑ روپے فی MLA خالی لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ان کی تنخواہیں، ان کی گاڑیاں، TADA، ہاؤس رینٹ، یہ اس سے ہٹ کے ہے. تو یہ وہ ناانصافی ہے. یہ ایک MLA جو ہے، جو ہمارا ممبر اسمبلی جو پاکستان مقیم پاکستان مہاجرین کا ہے، وہ ایک ترتیب سے جو ہے وہ تقریباً پنڈی کی اگر بات کریں تو ایک شہر کے بچے نے اتنی وہاں پہ پمپنگ شو کی ہوئی ہے کاغذوں کے اندر کہ پنڈی کا پانی ختم ہو جانا چاہیے. ایک شہر کے بچے نے اتنی گلیوں میں ٹائلیں لگائی ہوئی ہیں 2 نمبر سکیموں کے نام پہ کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہماری ویلی کا وہ حلقہ ہے وہ تو لش ہو جانا چاہیے. لیکن نہ تو ہمیں کسی جگہ پہ پمپ نظر آئے پانی کے، نہ تو ہمیں کسی جگہ گلیاں بلتی بھی نظر آئیں، نہ ہی کوئی افتتاحی نیم پلیٹ وہاں پہ نظر آئی. ہوتی کس طرح؟ کیونکہ 2 نمبر سکیمیں ہیں، وہ پیسہ دیا ہی اسی لیے جاتا کہ ان لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. آپ کا جو ایک گورنمنٹ کا نظام ہے اس کے اندر یہ مداخلت نہ کریں. یہ آ گیا دوسرا اس کا نقصان. تیسرا نقصان یہ ہے کہ جس وقت گورنمنٹ کو آپ نے گرانا ہوتا ہے تو یہ 12 امیدوار سب سے پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد 53 میں سے باقی لوگ بچتے ہیں، وہ بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں. پھر وہ بھی اپنی حاضری لگاتے ہیں اور ایک بنی بنائی گورنمنٹ کو جو ہے دوبارہ ڈی ریل کر دیا جاتا ہے، جو عوام کا تیسرا بڑا نقصان ہے. یہ وہ 3 ایسی چیزیں تھیں ہاں جو سب سے بڑا اہم پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ اسٹیٹ سبجیکٹ بنانے کے لیے ان 12 کا کیا قانون رکھا گیا ہے کہ ایک منسٹر یا ایک MLA جس کے ڈاکومنٹ کے اوپر لکھ دے گا کہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ مہاجرین مقیم فلاں فلاں ہیں، تو اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ اس اسٹیٹ سبجیکٹ جاری ہو جاتا ہے. اب اس سے آگے لے کے چلتا ہوں کہ آپ نے ایک MLA کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ جس کو لکھو گے
کہ آپ جس کو لکھو گے کہ یہ مہاجر ہے وہ مہاجر ڈکلیئر ہو جائے گا. اب لکھنے والے کا کیا کرائٹیریا ہے کہ جس کو آپ نے اتنا بڑا اختیار دیا. آسم شریف بٹ ایک آپ کے منسٹر وزیر سپورٹس ہیں, ان کا کلیئر ثابت شدہ اسٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ثابت ہے. ڈپٹی کمشنر آفس نے اس کو تحقیقات کے بعد جو اداروں نے تحقیقات کرنی تھی ثابت کیا کہ یہ 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, اور ڈپٹی کمشنر نے لکھ دیا کہ یہ 2 نمبر ہے, بجائے اس کے کہ ریاست کے یہ وزیر اعظم اس کو ڈی سیٹ کرتے. آج تک وہ منسٹر ڈی سیٹ نہیں ہوا, وہ ریاست کے خزانے سے عیاشی بھی کر رہا ہے اور مزید 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ جاری کر رہا ہے. اور اب آگے کیا ہو رہا ہے میں پروف سے یہ بات کروں گا. انہی 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر اس ریاست کے اندر آپ کے کئی بیوروکریٹ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اور کئی اس وقت وہ نوکری کے مزے بھی لے رہے ہیں. کہ ثابت شدہ چیز ہے, میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہیں, FIA کی رپورٹ موجود ہے کہ ایک سینئر آفیسر ہے, پہلے وہ پنجاب کے اسٹیٹ سبجیکٹ ڈومیسائل کے اوپر پنجاب میں نوکری کر رہا تھا. جو ہی PSC کی جاب یہاں پہ آتی ہے وہ 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ آزاد کشمیر کا بناتا ہے اور اس کے بعد وہ آزاد کشمیر کے اسٹیٹس کے اوپر یہاں پہ جاب انجوائے کر رہا ہے. یہ وہ ظلم زیادتی ہے ریاست کے خزانے کے اوپر, ریاست کے نوجوانوں کے اوپر, ریاست کی عوام کے اوپر, جس کی وجہ سے عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سیٹوں کو بہر صورت ختم کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ بتائیں کہ ہم جو کشمیر کا کلیم کر رہے ہیں وہ کتنے رقبے کا کر رہے ہیں؟ 84,471 مربع میل. ابھی چھوڑ دیں جو مقبوضہ ہے, ہم آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں. گلگت بلتستان کہاں گیا؟ یہ ہم پہ ایجنٹی کا دعویٰ لگاتے ہیں. یہ کہتے ہیں جناب بڑا درد ہے ان کو کشمیر کا, یہ انہوں نے نشستیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ مسئلہ کشمیر ڈسٹرب نہ ہو. مسئلہ کشمیر تو اس وقت ڈسٹرب ہوا جب آپ نے گلگت کو صوبے کی طرف لے گئے. مسئلہ کشمیر تو اس وقت ڈسٹرب ہوا 5 اگست 2019. یہ میں نہیں کہتا, پاکستان کے بڑے اینکر یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو 5 اگست 2019 کو ختم کر دیا, جب مقبوضہ کشمیر کے اندر 35A اور 370 اور 35A کا جو ہے وہ نفاذ کیا گیا اور اس کے بعد تمام غیر ریاستی لوگوں کو وہاں پہ آباد کیا گیا. مسئلہ کشمیر تو انہوں نے خود ختم کر دیا. یہ تو اب صرف ٹوٹلی یہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں. ان سیٹوں کا مسئلہ کشمیر کے ساتھ قانونی طور پہ بھی کوئی وہ عمل دخل نہیں بنتا, کیونکہ قانونی طور پہ اگر مسئلہ کشمیر کی بات کی جائے UN چارٹر کے مطابق پاکستان کا ہمارا وکیل ہے. مسئلہ کشمیر پہ بات کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے, ان مہاجرین کو اکاموڈیٹ کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے. ان 12 سیٹوں سے مسئلہ کشمیر کو کوئی اثر نہیں پڑنا. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ زلزلہ 2005, اگر آپ کو بھی یاد ہو, آپ بھی اس ریاست کے اندر رہنے والے ہیں, کہ زلزلہ 2005 میں پاکستانی عوام نے جو احسان آزاد کشمیر کی عوام کے اوپر کیا, ری ایبلیٹیشن میں ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے زیور اتار کے کشمیر کے لوگوں کے لیے بھیجے, اپنے کپڑے اتار کے کشمیر کے لوگوں کے لیے بھیجے. ہم وہ بھول سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بھول سکتے. جہاں تک بات رہی عوام پاکستان کی, وہ ساری عمر ہم ان کا احسان نہیں بھول سکتے. ہاں, جہاں پہ بات رہی ہمارے حکمرانوں کی, ہماری اسٹیبلشمنٹ کی, انہوں نے پاکستان کے اندر بھی ظلم کیا اور انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر بھی ظلم کیا. پاکستانی عوام کا جو احسان ہے, ہماری ان سے کبھی نفرتیں یا کوئی گیپ نہیں آ سکتا. ان اداروں نے, حکمرانوں نے گیپ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ آج تک پاکستانی عوام کشمیری عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ کشمیری عوام کے ہر فیصلے کو پیچھے سپورٹ کرے گی. یہ کہنا کہ جہاں جماعتوں کے اکابرین کی ہم بات کریں گے, وہ تو پہلے بھی مخالف تھے. انہوں نے, اگر آپ کو یاد ہو, ہمارا جو لانگ مارچ تھا 5 دسمبر 8 دسمبر جو ہم برار کوٹ گئے تھے مظفر آباد سے, اور باقی لوگ کوالہ آئے تھے, پتن گئے تھے, منگلا کی طرف گئے تھے, اس وقت تو 3 جماعتوں نے آفیشلی, مسلم لیگ نون, پیپل پارٹی, مسلم کانفرنس, تینوں نے تحریری طور پہ اپنے ورکرز کو لکھا تھا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ سیاسی کارکن ایکشن کمیٹی کے اجلاسوں میں یا ان کے اجتماعات میں نہیں جائے گا. الحمدللہ یہ حکمران وہیں پہ رہے. عوام باشعور ہو چکی ہے, عوام سمجھتی ہے, سیاسی ورکر سمجھتا ہے کہ کس جگہ پہ اس کے لیے بہتری ہے. وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ نکلی, اب یہ تھوڑا سا اور کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اچھی بات ہے, عوام کو ان کے چہروں کا پتہ لگے گا, اور ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اس بار اس سے بھی زیادہ لوگ باہر نکلیں گے. ذمہ دار بالکل حکومت ہوگی, حکمران ہوں گے. اس لیے کہ پھر وہ بات جاؤں گا کہ 8 دسمبر آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا, 6 ماہ کا ٹائم مانگا, اور ابھی تک آپ نے کوئی مذاکرات نہیں کیے. ایکشن کمیٹی نے ہر وقت مذاکرات کا حامی بھری اور یہ خود اندیا دیا کہ ہم نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. تو یہ ذمہ داری بنتی تھی ان حکمرانوں کی جن سے 8 دسمبر ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور ٹائم مانگا 6 ماہ کا کہ وہ بیٹھتے مذاکرات کرتے. اگر آج وہ مذاکرات انہوں نے نہیں کیے تو یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ انہوں نے کیا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے تمام قانونی اخلاقی تقاضے پورے کیے, عوام کو اعتماد میں لیا. عوام کو اعتماد میں لینے کے بعد انہوں نے 29 ستمبر کی کال دی. ہم ابھی بھی پرامن کال کے اوپر ہیں, ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا. اگر یہ زور زبردستی کریں گے, عوام کو زیر بار کرنے کی کوشش کریں گے, اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کلیئر کٹ بات ہے کہ وہ ساری ذمہ داری ریاستی اداروں پہ اور ان حکمرانوں کے اوپر ہوگی.
پہلی بات تو یہ کہ جب دو بڑی طاقتوں کو آپ ڈسکس کریں گے، دو ایٹمی طاقتوں کو، انڈیا اور پاکستان، اور وہ سائفر اسی پیرائے میں سامنے لایا گیا، ہم کلیئر کٹ یہ بات کریں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق صاحب پاکستان کے 2 سے 3 میڈیا ہاؤسز میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ پہلے عندیہ دیتے ہیں جناب کہ ایکشن کمیٹی جو جی را فنڈیڈ ہے جی، ان کے مختلف لوگوں سے جو ہیں جی وہ تعلقات ہیں، تو میں یہ ثابت کروں گا۔ وہ باہر آ جاتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد جو ہے جی ایک سائفر سامنے آ جاتا ہے۔ پھر میں آؤں گا سائفر کے اوپر کہ سائفر وہ اتنا اہم ڈاکومنٹ ہے، اور 2 ایٹمی طاقتوں کو جب ڈسکس کیا جائے گا اس کے اندر یہ کہا گیا 2 تنظیموں کا نام لیا گیا، 2 لوگوں کے نام لیے گئے، وہ ان لوگوں کے نام لیے گئے جو ریاستی ہمارے بڑے بڑے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کے جن کی تصویریں موجود ہیں۔ چلیں جی، میں کسی کی اس میں نہیں جاؤں گا کون صحیح ہے کون غلط، 2 جماعتوں کو ڈسکس کیا، ان کے نام آگے، اور اس کے ساتھ اس سائفر کے اندر کسی جگہ پہ ایکشن کمیٹی کا ذکر نہیں ہے۔ وہ سائفر یہ کہتا ہے جی پاکستان میں بلوچستان میں ان بیلنس کرنے کے لیے اور آزاد کشمیر کے اندر ان بیلنس کرنے کے لیے جی وہ 2 تنظیمیں جو کام کریں جو انڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ آ گیا 2 طاقتوں کے درمیان ایک کنفلکٹ پیدا کرنے کے لیے، یا کنفلکٹ پیدا کیا گیا یا جو بھی ہے۔ میں جا رہا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کے درمیان ایک ڈاکومنٹ سامنے آتا ہے۔ پہلی بات ہے اس ڈاکومنٹ کے اوپر 2 ستمبر 2023 لکھا ہوا ہے، منڈے لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ منڈے نہیں آتا، وہ سیچرڈے آتا ہے۔ میں پہلا ہی بلنڈر یہاں سے کر دیا۔ تو یار اگر چوری بھی کرنی ہے، 2 نمبری بھی کرنی ہے تو اس کو تسلی سے کرو۔ آپ چلیں جی، ہم اس بحث سے بھی آگے نکلتے ہیں۔ یہ کیونکہ پورا پلان کر کے وزیر اعظم انوار الحق نے دیا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو دبانے کے لیے، اس کے بیانیے کو دبانے کے لیے کہ جو عوام کا بیانیہ ہے، بنیادی حقوق کا بیانیہ ہے۔ اب جب اس کو لے کے یہ آگے چلے تو دوسرے دن جو ہے آج، کیونکہ اب تو اگلا دن آ گیا ہے، آج جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آل پارٹیز بلاتے ہیں، آل پارٹیز کا بیانیہ جاری ہوتا ہے۔ اس بیانیے کے اندر اب وہ لا کے جوڑتے ہیں ایکشن کمیٹی کے ساتھ کہ جناب جتھے ہم ان کو کسی بھی صورت انڈیا کا بیانیہ جو پروموٹ نہیں کرنے دیں گے۔ تو میں جناب وزیر اعظم انوار الحق آپ سے اور آل پارٹی سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو جنیوا کے نام کا ایک ڈاکومنٹ سامنے آپ نے لایا سائفر کے نام پہ، اس کے اندر جن تنظیموں کا نام تھا، جن لوگوں کا نام تھا، اس کا تو ذکر آپ کے بیانیے میں کہیں نہیں ہے۔ آپ کے اعلامیے میں ان کا ذکر ہونا چاہیے نا۔ آپ نے پوری ایک تمہید باندھی ہے، ایک پوری آپ نے ڈرامہ سیریل بنا دی جس کی پہلی قسط رات کو چینل کے تھرو چل گئی، چند چینل۔ سائفر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی سائفر آئے، پورے پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں آگ لگ گئی تھی اس سائفر سے۔ یہ ایک ایسا سائفر ہے کہ چند میڈیا ہاؤسز کو پتا ہے، اور صبح جو ہے جی اس کے بعد آل پارٹیز آ جاتی ہے، آل پارٹیز بیانیاں جاری کرتی ہے، جس وجہ سے وہ سائفر پاپولر ہوتا ہے۔ ان تنظیموں کا ذکر ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ایکشن کمیٹی کے جتھے کو جو اس میں ذکر آ جاتا ہے اور بیانیہ آ جاتا ہے جی ہم کسی بھی صورت انڈیا کا جو ہے وہ بیانیہ وہ ہم آزاد کشمیر کے اندر ایکشن کمیٹی کے تھرو جو ہے وہ نہیں جانے دیں گے۔ ایکشن کمیٹی کا بیانیہ انڈیا کے خلاف پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ ہم کسی بھی صورت کشمیر کے اوپر جو ظلم اس انڈیا نے کیا ہم اس کو کوئی مارجن نہیں دیں گے۔ یہ معاملہ ہماری بنیادی حقوق کا ہے، یہ تحریک ہماری بنیادی حقوق کی ہے۔ اس کی ایک ایس او پی ہے کہ اس تحریک کے اندر یہ تحریک غیر سیاسی، غیر نظریاتی، بغیر کسی ملک کو برا بھلا کہے، بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کہے، صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے۔ تو ہم اپنے بنیادی حقوق پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور ہم اداروں سے، خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس ڈاکومنٹ کا جو ہے وہ اس کو چیک کیا جائے، یہ ڈاکومنٹ ہے کیا، فیک ہے، صحیح ہے، اور جن لوگوں کا نام اس ڈاکومنٹ کے اندر موجود ہے ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ اس انکوائری کے اندر جہاں کہیں ہماری ضرورت پڑے گی ہم بالکل آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ہم بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کسی ایسے ڈاکومنٹ سے، کسی ایسی تنظیم سے، کسی ایسے شخص سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری آواز آج بھی جو ریکارڈ ہوگی آپ کے توسط سے وہ پوری دنیا بھی سنے گی، عام عوام بھی سنیں گے۔ وہ ایسا ایک کافر ہے نا، شوق ہندو ہے کہ کافر جب اینڈ کرتا اپنا تو وہ کیا کہتا، وہ سلام کرتا ہے یا کیا، وہ خدا حافظ۔ اب مجھے بات بتائیں کہ ان کو کون عقل دے؟ وہ اے آئی اتنی جدید ٹیکنالوجی ہوگی، وہ دیکھیں نا بچوں نے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے، چھوٹا بچہ آتا ہے جی ایکشن کمیٹی کی سپورٹ کرو، کتنی وہ کلیئر چیز لگتی ہے۔ ان بےہودہ لوگوں سے پوچھو کہ یار اے آئی جدید ٹیکنالوجی ہے، کوئی چیز تو اچھی بناتے، تو یہ وہ فیک چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے اے آئی کی ڈاکومنٹریز بنی، آپ نے وہ بھی دیکھی ہوں گی، انوار الحق صاحب ہیں، میں ہوں، مجتبیٰ بانڈے، راجہ سہیب جاوید، کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا، لیکن عوام باشعور ہو چکی ہے۔ انہی والز کے اوپر جہاں پہ وہ تصویریں چڑھاتے ہیں، ویڈیوز چڑھاتے ہیں، اس کے نیچے عوام کا ریئیکشن بھی خود بتا دیتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ کلیئر کٹ بات ہے، ہر جگہ ہر دفعہ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر لوگوں کا ایک اعتماد ہے۔ وہ اعتماد کیوں ہے؟ کہ ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ کو لے کے چل رہے ہیں،
اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں کسی جگہ پہ بھی عوام نے ہمیں الیکشن لڑنے کا، سیاست کرنے کا مینڈیٹ نہیں دیا. جب کلیئر کٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ تحریک غیر سیاسی، غیر نظریاتی، بغیر کسی ملک کو برا بھلا کہے، بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کہے، صرف اور صرف بنیادی حقوق کی تحریک ہے، تو اس سے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ آ کے سیاست کرے، سیاسی پارٹی بنائے یا الیکشن کا حصہ بنے. ہاں ایک بات ضرور کہ اگر اس عوام نے، اس وقت تک کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر اس عوام نے اپنی باہمی مشاورت سے کوئی مزید فیصلہ کیا، مزید کوئی مینڈیٹ دیا، تو ہم کسی کے پابند بھی نہیں ہیں. قانونی طور پہ یہی طریقہ کار ہے. لیکن اسی پریکٹس کو اگر لیا جائے، قانونی طور پہ جو آپ کا آئین پاکستان اور ایکٹ 74 ہے، آپ کا جو آزاد کشمیر کا جو چیف ایگزیکٹو بنتا ہے، جو کہہ لیں وہ آئین کے مطابق چیئرمین کشمیر کونسل وزیر اعظم پاکستان ہے. جو بھی ایسی ترمیم ہونی ہے قانون کے اندر، اس کو کیبنٹ پہلے پاس کرے گی، اس کے بعد اپروول لے گی وہ وفاق سے جا کے وزیر اعظم پاکستان سے ایز اے چیئرمین کشمیر کونسل. یہ بالکل آپ نے قانونی طور پر درست بات کی. اب ہم تھوڑا اس سے پیچھے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانونی ہے، میں نے ایڈمٹ کیا قانونی ہے، اب میں قانونی طریقہ کار کو آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طرح ہوگا. قانونی طور پہ بالکل یہی طریقہ کار ہے. مثال کیا آگی کہ 13 سیٹوں سے جب آپ نے سیٹوں میں اضافہ کیا، وہ بھی یہی قانونی مسئلہ تھا. اس کے لیے 2/3 میجارٹی آئی، فیصلہ ہوا اور پہلے سیٹیں بڑھ گئیں، بعد میں بھیجا گیا منظوری لینے کے لیے. یہ پریکٹس ہو چکی ہے. اسی طرح کا یہ پریکٹس ہوگی جب انہوں نے اپنے مفادات تھے، اسی طریقہ کار سے 2/3 میجارٹی آئی، اس کے بعد پہلے انہوں نے اناؤنس کر دیے تعداد منسٹروں کی، منسٹر بنا دیے، بعد میں آفس ورکنگ لیے چلی گئی منظوری لینے کے لیے. یہ تو آگی پریکٹس. اب یہ پریکٹس کرنی انہوں نے ہے. سوال پیدا ہوگا کہ یہ کیوں کریں گے؟ بالکل درست بات ہے. ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، ہم مینڈیٹ لے کے آئے، یہ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ تو میرے خیال سے اگر آپ کو یاد ہو کہ جب عوام کی ایک رائے آ جائے، جس عوام نے ان کو ووٹ دے کے بھیجا کہ جاؤ تم قانون سازی کرو، وہی عوام انہیں کہہ رہی ہے کہ یہ قانون غلط ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے، اس کے اندر تبدیلی لاؤ، یہ نہیں لائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ نہیں ہم ٹھیک ہے، عوام کا فیصلہ ہم نہیں مانتے. تو اس پہ جھگڑا بن گیا نا. جھگڑے کا حل کس طرح نکلے گا؟ جو پاکستان کے اندر 2 مثالیں موجود ہیں. ضیاء الحق کے دور میں بھی ریفرینڈم ہوا، مشرف کے دور میں بھی ریفرینڈم ہوا، تو پھر ان کو ریفرینڈم کرانا پڑے گا ان سیٹوں کے اوپر. تو عوام ریفرینڈم میں ثابت کرے گی کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سیٹیں جو ہے یہ سٹینڈ کریں. یہ اس کا قانونی جواب ہے. الحمدللہ ہم نے A B C اور D اس کے جو ہے نا تمام سٹیپ مکمل کر لیے ہیں. پہلی قیادت اگر اریسٹ ہوگی تو دوسری قیادت موجود ہے، دوسری اریسٹ ہوگی تو تیسری قیادت موجود ہے. ہم نے ہر چیز کا ہم نے بھی پراپر انتظام کر کے رکھا ہے. الحمدللہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ایک مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں.